مومنین، یہ سورہ مومنون کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 78 آیت ہے، 78ویں آیت. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دلوں کو پیدا کیا ہے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. انسان کی مخلوق میں جو جتنی اللہ نے چیزیں دی ہیں، عطا کی ہیں، ان میں خاص چیزوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے، خصوصاً کان اور آنکھیں اور دل، ان کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ اگر ہمارے کان نہ ہوتے تو ہم کچھ سن نہ پاتے، اگر ہماری آنکھ نہیں ہوتی تو ہم کچھ دیکھ نہ پاتے، اگر ہمارے دل نہیں ہوتے تو ہم کچھ سوچ نہ پاتے، فکر نہیں کر پاتے. دل سے مراد ہماری فکر ہے، انٹیلیجنس ہے، ہم کچھ نہ کر پاتے. دیکھیں کہ ایسا ہے کہ کان اور آنکھیں تو حیوانات کے پاس بھی ہیں جیسے ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس دل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، فکر نہیں ہے. کیونکہ ہم جس چیز ہم کان سے سنتے ہیں یا ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، اگر آپ سوچیں اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کسی کام کی نہیں ہوتے. یہ جو نعمت اللہ نے دی ہیں کان اور آنکھ کی، ہم شکر نہیں کرتے. ہم کسی اندھے سے پوچھیں یا کسی بہرے سے پوچھیں کہ اس کے پاس سے کیا چلے گیا، ہم شکر نہیں کرتے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے اس میں کہ اس پہ پھر تفکر کرتے ہیں ہم، کہ ہم نے کچھ چیز سنی تو ہم اس پہ تفکر کرتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں، انٹیلیجنس لے کے آتے ہیں اور ہم اس سے کچھ چیز کو کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو اس انٹیلیجنس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں اللہ کہ جو عقل ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنت ملتی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، عقل کی وجہ سے. اور پھر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز عقل کی سے زیادہ کوئی چیز بہتر اپنے بندوں کو نہ دی ہے. پھر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کو فتح کر ہی نہیں سکتے بغیر عقل کے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کا مذہب اس کی عقل ہے، اور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے. بے عقل لوگوں کا مذہب نہیں ہوتا ہے. پھر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے سائنس میں غور و فکر کری تو اس سے آپ کے عقل کے دروازے کھلتے ہیں. پھر سرکار کی ایک حدیث ہے، عقل پہ بہت لمبی ہے، انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک اوزار ہوتا ہے، اور وہ مومن کا اوزار اس کی عقل ہوتی ہے، اور ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے، وہ مومن کی سواری اس کی عقل ہوتی ہے، اور ایک ہر چیز کی ایک انتہا اور خاتمہ ہوتا ہے، اور عبادت کی انتہا اور خاتمہ اس کی عقل ہے. اور ہر قوم کا ایک سرپرست ہوتا ہے، اور عبادت کرنے والوں کا سرپرست ان کی عقل ہے. تو اس طریقے سے سرکار کی طویل حدیث ہے عقل کے بارے میں. تو لب لباب یہی کہ ہر چیز کی انتہا عقل ہوتی ہے، اور اسی کے حساب سے ہمارے درجات ہیں کہ آپ نے تفکر کرا، ہم نے آنکھوں کو اور کانوں کو صحیح استعمال کرا، صحیح چیز پڑھی، صحیح چیز سنی اور اس پہ تفکر کرا. یہی درجات ہیں اور یہی سب سے بڑی نعمتیں. قیامت دن اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے اور کانوں سے اور دل سے پرسش کرے گا کہ تم نے کیا کرا تھا، اور ہم سے پوچھے گا کہ تم نے جو چیزیں سیکھی تھیں کہاں سے سیکھی تھی اور کیا تفکر کرا تھا. اور یہ نعمتیں اللہ نے پہلے بیان کری ہیں تو ان پہ سوال بھی پہلے ہوں گے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہاری کان بنائے، آنکھ بنائی اور تمہارا دل بنایا. ہم نے یہ نہیں کہا بلکہ ہم نے تم کو پھیلا دیا، ہم نے تم کو کثرت سے پیدا کر دیا، اور پھر تم واپس اسی کے پاس پلٹ کے جانے والے ہو. مطلب کہ اللہ کی قدرتی تھی کہ آدم اور حوا ہے تو آج دنیا بھر میں انسان پھیلا ہوا ہے، سوا اللہ کے کام کوئی نہیں کر سکتا تھا.
جس نے آدم اور حوا سے پوری کائنات پوری دنیا میں انسان پھیلا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں کہ پھر سے جمع کر لے. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کامن سینس ہے. هو الذی یحیی ویمیت ولہ الاختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون. اور وہی تو جو تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے اور وہی رات کے بعد دن کو لاتا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر اسی کے بعد ان کی ہم لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہم سب دیکھتے ہیں. اس کے بعد بھی ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تھوڑے دن رہنے والے ہوں، ہماری اور پھر ہم کو اس کے پاس جانا ہے. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، جا کے لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں ہم، کہ بھئی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی کل ہونے والی ہے. پھر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی رات کے بعد دن کو آتا ہے. تم سمجھتے نہیں. مطلب رات کے بعد دن کی بات لانے کی کیا بات کہی اللہ نے؟ کہا کہ وہ اس نے زندگی دی، اس نے موت دی، اس کے بیچ میں کیا رات دن آتے ہیں. بھائی زندگی دی، پھر رات دن کا سلسلہ ہمارا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری موت ہو جاتی ہے. یہ اس میں تفاسیر میں رات دن سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ ہم رات دن کے سلسلے میں آ جاتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ، نائٹ اینڈ ڈے، ڈے اینڈ نائٹ، اور فوت ہو جاتے ہیں. تو یہ رات اور دن کا سلسلہ ہمارے لیے بس ایک سلسلہ ہے جس میں ہم سوار ہو جاتے ہیں. اس رات دن سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ کبھی رات دن چھوٹی ہوتی، کبھی رات دن لمبی ہوتی. اس سے مطلب کیا ہوتا ہے رات دن سے؟ کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں. تو اس سے مراد یہ موسم کا بھی، کہ 4 موسم جو اللہ نے رکھے نا تفاسیر میں، اس میں یہ بھی کہ موسم سے مراد ہے. اس سے ہماری لائف اسپین اور موسم سب کی مراد ہے. اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی بات کہی کہ یہ سب چیزیں میری طرف سے ہیں. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے ویسا ہی کہا جیسا اگلے لوگ کہہ چکے ہیں. ہمیشہ انسان کی عادت رہی ہے کہ اپنی خواہشوں پہ چلتا ہے، اس دنیا میں جو دکھا اس پہ خوش ہو جاتا ہے. اپنی عزت انسان نے خود گرائی ہے، کہا کہ بس یہی ہے، بس یہی سب ہے، بس اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں. اس نے صرف اپنے بدن کو اور اپنی خواہشوں کو اپنا پروردگار بنایا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح بھیجی تھی، اور وہ روح ایسی بھیجی تھی کہ اس پہ اگر کمال حاصل کرتا تو کائنات میں اپنی عزت پاتا اور حیات اور ہمیشہ کی زندگی میں ایک عزت کے ساتھ اس کائنات میں رہتا. اللہ نے بھیجا اس لیے تھا اس کو اپنا خلیفہ بنا کے، اور وہ گر کے حیوانات سے بدتر ہو گیا ہے. حیوانات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں عبادت، سبھی کرتے ہیں عبادت، سوائے اس انسان کے اس کا دل غافل ہے، صرف خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کے دل میں نہ خدا ہے نہ آخرت ہے، صرف میرا فائدہ ہو جائے بس. اس طرح وہ حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. بل قالوا مثل قال الاولون، بلکہ انہوں نے ویسا ہی کہا جیسے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ہنستے ہیں لوگ. کوئی آدمی آ جائے دینی آدمی، پہلے کے لوگوں میں آج کے لوگوں میں فرق نہیں ہے، بلکہ بدتر ہو گئے ہیں. حالانکہ زیادہ نشانی دیکھ چکے ہیں، سائنس دیکھ چکے ہیں نشانیاں کہ کس طرح سے مائکروبس میں ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، کس طرح کی اللہ نے کس طریقے سے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے پیدا کرا ہے، مخلوق کو سب دیکھ چکے. اس کے بعد بھی ہنستے ہیں. اتنے بیوقوف لوگ ہیں. پہلے تو لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی بن رہی ہیں اور وائرس ملٹی پلائی بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا خواہشوں کی وجہ سے کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر سے زندہ ہو جائیں گے. اتنی سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے بحث کری اس بارے میں. یہ اتنی شاندار بحث ہے اللہ کی ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہ اٹھ ہو جائیں گے. یہ آگے آیتیں آئی ہیں اس بحث پہ. یہ بحث کفار کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے بھی ہے. ہم کو کتنا یقین ہے کہ ہم قیامت دن اٹھائے جائیں گے، اس سے ہمارا ایمان معلوم پڑتا ہے. اور اس سے ہمارے ایمان اور عمل، جتنا ایمان اتنے اچھے عمل ہوتے ہیں انسان کے. ہم بھی ان آیتوں غور کریں گے تو ہمارے لیے بھی ہمارا ایمان کی تازگی ہوتی ہے اور ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قالوا اذا متنا كنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کہ کیا پھر ہم زندہ ہو جائیں گے. پھر کیا کہا کفار نے؟
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ اس سے پہلے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس بات کا وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، بس یہ تو محض پہلے لوگوں کی افسانے ہیں۔ کہا کہ یہ تو ہمارے باپ داؤں سے وعدہ ہوتا چلا آ رہا ہے، صرف کہانیاں ہیں، مر گئے معاملہ ختم۔ آج آپ مسلمانوں بیٹھے گا، دوستوں بیٹھے ہوں تو کوئی کہہ دیتا ہے ایک دم سے، ارے کون دیکھ کے آیا ہے یہ ایسا کون کہتا ہے؟ ایسا وہ کہتا ہے جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ سمجھنا اس بات کو، کون دیکھ کے آیا نہیں بولو، بلکہ یہ بولو کہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر کو پاسٹ ٹینس میں یوز کرا ہے، مطلب ہو چکا ہے سب، یہ سمجھ لیں کہ قیامت آ چکی، حساب کتاب ہو چکا ہے، ایسا سمجھیں آپ۔ ان چکروں میں نہیں پڑھنا کہ ہم کیا اٹھائے جائیں گے، ارے اٹھ گئے، پورا قرآن پاسٹ ٹینس میں قیامت کے بارے میں، فیوچر میں نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، اب سنو میری دلیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ لِمَنَّ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ یہ زمین اور اس میں تمام رہنے والے کس کے ہیں۔ کیا اچھا سوال ہے کہ اگر تم سوچتے ہو کہ تم زندہ نہیں کیے جاؤ گے تو پوچھو ان سے کہ یہ جو زمین ہے اور اس میں جو رہنے والے ہیں وہ کس کے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ کس کے ہیں، کس کو بلانگ کرتے ہیں، یہ سب پوری زمین اور اس میں رہنے والے کس کے ہیں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفْلَا تَذَكَّرُونَ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے، فوراً کہہ دیں گے یہ سب گاٹ کے ہیں، تو اللہ کہتا ہے تم پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو۔ اچھا کہتا ہر آدمی یہی ہے کہ یہ سب گاٹ کا ہے، ہاں کام، کیونکہ یہ آدمی کہتا ہے کیونکہ یہ گاٹ کا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ فطری طور پہ توحیدی پیدا ہوئے، ہم سب اللہ تعالیٰ نے توحید پہ پیدا کرا ہر ایک کو، تو وہ چیز تو کانشیس میں رہتی ہے نا بھائی، آپ کی بری عادتیں آپ کو کیسا بھی کر دیتی ہیں، آپ بھلے ہی کتنے بھی ناستک ہو جائیں، لیکن وہ فکر رہتی ہے پیچھے، کاٹتی رہتی ہے انسان کو کہ کاٹ کے سبھی کاٹنے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ یہ ساری دلیلیں کائے کے لیے دے رہا ہے؟ یہ بتانے کی دلیل دے رہا ہے کہ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اگر یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو پھر یہ سب کس نے کرا ہے؟ جب یہ سب وہ کر سکتا تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ جب تم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وہ یہ سب کر سکتا ہے، تو یہ اللہ کی دلیل ہے بتانے کو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیونکہ جب پوری زمین ہی اس کی ہے اور جو لوگ رہنے والے سب اس کے ہیں، وہ ہی مالک حقیقی ہے۔ مالک حقیقی کیسا ہے کہ ریئل پوزیسر ہے۔ ایک تو مالک حقیقی مطلب وہ کس طریقے سے حقیقی مالک ہے، اس نے خود خلق کرا ہر چیز کو، یہ نہیں کہ وہ خود کسی نے دوسرے نے خلق کرا اور اس کو تھوڑے دن کے لیے اونرشپ مل گئی ہو، ایسا نہیں، اس نے خود خلق کرا ہر چیز کو، اور سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے خلق کرا، اسی نے خلق کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا ہے، قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور پوچھے کہ ساتوں آسمان کا رب اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے۔ اب یہاں اللہ نے رب کہا ہے، اس میں پہلے زمین کا کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کس کی ہے، مطلب ٹوٹل اونرشپ کس کی ہے۔ اب کہا کہ اب لورڈ کون ہے، مطلب کہ رب، مطلب کہ جو کہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا افیئر ہوتا ہے۔ ایک تو اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ، میرا سب کچھ ہے۔ اب کہا کہ یہ ساتوں آسمان کا انتظام کون کرتا ہے، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، لورڈ، مطلب کہ رب کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارے افیئرس ہوتے ہیں، ٹوٹل افیئرس۔ تو کیا کہا انہوں نے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفْلَا تَتَّقُونَ، تو وہ کہیں گے اللہ، تو فرما دیجیے تم تو وہ کہیں گے اللہ، تو فرما دیجیے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔ آپ
یہ چیزیں نا ایسی ہیں کہ انسان سوچتا نہیں. آپ کسی سے پوچھو, یہ جو پولیتھیس بھی ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہاں دوسرے لارڈس تو ہیں لیکن ریئل لارڈ تو وہی ہے, اصلی لارڈ وہی ہے, اور وہی ان لارڈس کو کنٹرول کرتا ہے. وہ بھی اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے لارڈس الگ ہیں لیکن وہ جو لارڈ ہے وہی سب کو کنٹرول کرتا ہے. اور عرش عظیم سے کیا مراد ہے؟ عرش عظیم مطلب سینٹرل اتھارٹی. کوئی عرش سے کوئی کرسی تھوڑی لٹکی ہوئی ہے, سینٹرل اتھارٹی ان دا یونیورس. سارے کاموں کا, سارے جو رولز چل رہے ہیں فزکس کیمسٹری کے, اور سارے رولز جتنی بھی سائنس ہیں, سارے جو رول چل رہے ہیں حدیں بنا دی. یہ اللہ کی اتھارٹی, سینٹرل اتھارٹی, جو اس سے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. جو آج ہماری جو دل کی دھڑکن ہے یا جو گلیکسی کی موومنٹ ہے, ہر چیز اللہ کی سینٹرل اتھارٹی سے چلتی ہے. جو اس نے جو رول بنا دیے بس. اگر گلیکسی کو منہ ہونا ہے تو منہ ہونا ہے, اسٹار کو نیچے آنا تو آنا ہے. اللہ نے جو رول بنا دیے بس. کون کرتا ہے سب؟ اللہ ہی کرتا ہے سب. تو جب اللہ کرتا ہے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اگر سب قدرت دیکھتے ہو تو پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم کو پھر سے زندہ کرے گا وہ؟ اس میں کیا مشکل اس کو؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. آپ ان سے پوچھیں کہ کس کے اختیار میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, وہی ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر تم کچھ جانتے ہو تو ذرا بتاؤ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے پھر کہا پوچھیں کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کون ہوتا ہے بھائی؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ ہے تو کیا کرتا ہو کہ بھائی آپ اگر اس ملک میں کے باشندے, تو اگر آپ کا مکان ہے نا, تو آپ کے مکان پہ حکومت ہوتی ہے نا, لیکن آپ پہ کسی حکومت ہوتی ہے اس وقت؟ اس کی بادشاہ کی اس مکان پہ بھی حکومت ہوتی ہے اور آپ پہ بھی حکومت ہوتی ہے اس کی, ہے نا. آپ کی حکومت مکان پہ ہے اور وہ جو بادشاہ ہے اس کی حکومت بس مکان پہ بھی ہے اور آپ پہ بھی ہے. تو حقیقی بادشاہ اللہ ہے. اللہ نے کہا کہ ہر چیز کی بادشاہت میری ہے کیونکہ ہر چیز کو خلق میں نے کرا ہے اور ہر چیز کے افیئر میں چلاتا ہوں, امور میری طرف سے ہوتے ہیں. تو تمہارا ہاتھ میں بچائی کیا ہے؟ تو اللہ صاحب نے کہا اچھا یہ بات ہر ایک مانتا ہے, کفار ہی مانگتا ہے کہ ہاں صاحب بادشاہ تو اسی کی ہے, وہی مالک ہے, وہی پرماتما ہے. تو پھر یہ کیا شک پیدا ہوتا ہے کہ تم پھر زندہ نہیں ہو سکتے؟ جب مانتے ہو کہ بادشاہ تو اس کی, تو پھر شک کیا ہے کہ تم پھر سے زندہ نہیں ہوگے؟ اور پھر اللہ سبحانہ نے کہا کہ اور وہ ہر ایک کو پناہ دیتا ہے, اور وہ ہر ایک کو پناہ دیتا ہے. اللہ جس کو پناہ دے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, لیکن اگر اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وہ چاہے تو ہر ایک کو پناہ دے, لیکن اگر وہ چاہے کسی کو نقصان کرے تو کسی میں مجال نہیں کہ اس بادشاہ کے سامنے کچھ کہہ سکے. اگر وہ چاہے آپ کو نقصان کرنے, کوئی پناہ نہیں دے سکتا آپ کو. تو کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ. آپ ان سے پوچھیں کہ پھر کس طرح تم مسحور کیے جاتے ہو, کس طرح تمہیں سحر آ جاتا ہے. سحر سے مراد یہ ہے کہ تم پھر کنفیوز کیوں ہو, یہ تم کنفیوژن تمہیں کیا چل رہا ہے. سحر سے مراد اس وقت یہ ہے, یہ نہیں کہ اصلی جادو. تم میزان نے کہا کہ پھر تم کنفیوز کیوں بیٹھے ہو گے, تم زندہ نہیں ہو گئے. بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. بل ہم ان کے پاس حق لے کے آئے ہیں اور یقیناً وہی لوگ جھوٹے ہیں. قرآن حق آیا ہے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. اس بات کو ہم باور کر لیں گے حق قرآن ہے. اب آپ اتنی اللہ نے جو دلائل دی ہیں, ان دلائل سے کفار تو کیا ناستک بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو ریالٹی آف یونیورس ہے, کہ یہ ایک سینٹرل اتھارٹی نے پورا کائنات چلا رہا ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. اسی نے ہم کو سننے کی طاقت دی ہے, دیکھنے کی طاقت دی ہے, انٹیلیجنس دیا ہے. یہ ناستک بھی نہیں کر سکتا ہے, سب اس کا دیا ہوا ہے. صرف اس نے آپ سے سب دے کے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تم کو پھر زندہ کرنے والا ہوں. تو پھر اچھا سمجھ میں آ رہا ہے ہر کو کہ ہاں یہ سب تو اس نے دیا, تو پھر شک کیا ہے اس بات کا. اللہ نے کہا کہ ہم نے تو حق عطا کیا لیکن یہی جھوٹے ہیں. ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی خواہشیں پوری کر لے, اور اس طرح کر کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے انسان.
اگر حق کی طرف مائل ہو جاتا تو اس کا درجہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ درجہ ایک مومن کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے ہٹ کے اپنی ابدی زندگی کو یہیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اگر روحانیت آتی ہے نا تو ابدی زندگی کو دیکھنا یہیں شروع کر دیتا ہے, اور اس کے دل پہ ایک سکون اور ایک قرار آ جاتا ہے. ابھی وہ ٹاپک نہیں اس وقت بات کرنے کا, لیکن حق یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں 3 لوگوں کو عزت دی, خود کو دی اور رسولوں کو دی اور مومنین کو دی عزت. وہ عزت انسان, وہ مومن عزت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. بس یہی ہے کہ حق آنے کے بعد بھی جھٹلایا جاتا ہے, کیونکہ انسان اپنی خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے. امام حسین حق بن کر آئے تھے 10 محرم کو, لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلایا صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کو صرف دنیا کی زندگی میں وہ اتنے غرق ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنا کو ذلیل و خوار کر لیا تھا. تو وہ مولا کی نورانیت دیکھ نہ پائے, کیونکہ ان کے جو قلب تھے ان میں انٹیلیجنس نہیں بچا تھا. جب آپ خواہشوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کا انٹیلیجنس ختم ہو جاتا ہے, عقل ضائع ہو جاتی ہے. جیسے سرکار نے فرمایا نا کہ معراج عبادت کی عقل ہے. جب آپ نے عبادت ہی نہیں کر رہی تو آپ کو کیا عقل آئی؟ انہوں نے مولا کو پہچانا نہیں, ان کو قتل کر دیا. ہم کو چاہیے کہ اس کربلا کے حادثے سے نصیحت لے کے ہم اپنی عقلوں کو بلند کریں, ہم اپنی فکر کو بلند کریں اور ہم اپنے آپ کو پاک کریں, تاکہ جب امام زمان آئے تو ہم ان کو پہچان کے ان کی نصرت کریں.